السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئی دلچسپ کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شہزادی گل صنوبر اور لکڑہارے کا بیٹا۔ یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو ناول سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے، شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والے کنیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا اور وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا ہی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا، اسی لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے۔ ابھی اس وقت پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں سنا ہے کہ اس پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اس سے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی گل صنوبر کو دیے مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند روز میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کا ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات اس نے جب ملکہ کو بتائی اور وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو وہ حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اسی دوران رعایا کی خبر گیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرستان سے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا میں اسے بہت سی اشرفیاں انعام میں دے دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے یہ اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی خطر تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے، جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے۔ کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو نہ لے کر آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔
دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پر خطر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا اور اسی لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو۔ ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھی ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیری اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے تھے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ او بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ سلیم نے نہایت غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی چیخ چیخ کر دہائیاں دینے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کو زمین سے ہٹایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کھراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بولا، برا ہو اس بدبخت کا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں کبھی اسے اپنی مدد کے لیے نہیں روکتا۔ اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا، ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہمارا کام یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چل کر بری طرح تھک گئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے۔ گھر پہنچیں تو کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اس سے بھوک نہ لگے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کرایا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے ان کے گاؤں کے سمت روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر ہی ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر یوں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ شہریار نے ان کی بات مان لی۔ رات کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اب نوجوان تم بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے۔ اس کی یہ بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ پر خطرات بہت ہے اور اس کا راستہ بھی بہت طویل ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، مگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اسے دیے اور بولے، پرستان،
پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا، گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت خوب صاف ستھرا اور ہموار تھا۔ ایک لمبی پگڈنڈی تھی جس کے دونوں اطراف میں ہری بھری گھاس تھی، کہیں کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت اور رنگ برنگی لباس پہنے ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ پریاں ذات بازاروں میں گھوم پھر رہے تھے اور مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سارے پری زادوں کو جھمگمگا دیکھا۔ وہ قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں دو دیویوں کی کشتی ہو رہی ہے اور یہ سب ان دیویوں کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ دیویوں کی کشتی دیکھے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھی تاکہ اسے پرندے نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑتے پھر رہے تھے، سب اپنی سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کی کاشیں اپنے سامنے ایک کپڑے پر بچھا کر رکھ دی۔ امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہ وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے اٹھا انہیں کھانے لگے۔ وہ بھئی پرندوں کو کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں کوئی ایسا نہیں جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئی تو وہ سب خوشی سے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہرے پروں والا پرندہ فضا سے اڑتا ہوا آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ شہریار اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پیلا نرم گدیلا امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا سے چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ ہی دی۔ کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بھی بہت سے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں تو نہیں رکھو گے؟ مجھے پنجرے میں بند ہو کر رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اس شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں، میں شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں بخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں، پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کا سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا تھا، وہ بھی اپنے ملک کے حدود میں داخل ہوا تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کا جسم دھول مٹی سے ٹا ہوا تھا اور کپڑے بہت بوسیدہ ہو گئے تھے، اس کا گھوڑا بھی نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ شہریار
سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے سلیم اس پر خطر راستے پر نکل گیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کی لالچ میں سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پرستان کے راستے میں بڑے خطرات تھے، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے ان بوڑھے میاں بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گاؤں پہنچایا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت سنہری پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے چلا کر کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھ کر بولا، اگر میں ان بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو مجھے بھی بولتا پرندہ مل جاتا۔ شہزادی کے پاس ایسے 2 پرندے ہو جاتے، میں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی راہ ہو لیا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہری پرندے کو دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں بند نہیں رکھے گی۔ شہزادہ گل صنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دے دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دے دی۔ شہریار نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے سنہری پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا، جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو بے چارہ بوڑھا بیمار پڑا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں شہریار کی دی ہوئی رقم کی ان کی بہت کام آئی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی۔ پھر اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کی اور بولا، آدھے انعام کے آپ بھی حقدار ہیں۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ کبھی بھی نہ ملتا۔ اتنا بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کیا۔ اس کے ماں باپ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہے تھے اور وہ اس پر محسنون کو فراموش نہیں کیا تھا کہ وہ انعام کا آدھا حصہ انہیں بھی دے دیا تھا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار کر لیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیا اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ یوں ایک لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔